أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. تمام حمد و ثنا اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے. الرحمن الرحیم. رحمان ہے بہتر رحم والا ہے. مالک یوم الدین. روز جزا کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں سیدھی راہ پر استوار رکھ. صراط الذین انعمت علیہم. راہ ان لوگوں کی جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. نہ ان کی جن پر تیرا غضب ہوا اور نہ گمراہوں کی. جی تو سورۃ فاتحہ آپ نے ملاحظہ فرما لی، تو اب چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف. سورۃ فاتحہ کی 7 آیتیں ہیں اور سورۃ الفاتحہ کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں کہ فاتحہ کا مطلب ہے کھولنے والی. تو چونکہ یہ سورت قرآن کے ابتدا میں مذکور ہے اور پورا قرآن اس سورت کے بعد ہے، تو گویا کہ یہ سورت پورے قرآن کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. فاتحہ کے علاوہ اس سورت کے اور بھی بہت سے نام ہیں، جن میں سے ایک نام ام القرآن ہے. اس سورت کو ام القرآن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے اور پورا قرآن اس سورت کی تفسیر ہے. خلاصہ اس معنی میں ہے کہ قرآن کے جو بنیادی مضامین ہیں جن پر پورا قرآن مشتمل ہے، ان مضامین کو اجمالاً اور مختصراً اس صورت میں بیان کیا گیا ہے. اس وجہ سے یہ صورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ام القرآن کے علاوہ اس صورت کا ایک نام السبع المثانی ہے. اس صورت کو السبع المثانی 2 وجہوں سے کہا جاتا ہے. پہلی وجہ کہ اس صورت کی 7 آیتیں ہیں، اس وجہ سے اسے السبع المثانی کہا جاتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس صورت کو بار بار تکرار کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، جیسا کہ ہم اپنی نمازوں میں اس صورت کو بار بار پڑھتے ہیں. تو ان 2 وجہوں کو ملایا جائے تو یہ السبع المثانی ایک نام بنتا ہے جو کہ سورۃ فاتحہ کا نام ہے. اس کے علاوہ اس صورت کو التوحید یعنی سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں. اور اس نام کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کی ایک آیت ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ التوحید بھی کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کا ایک اور نام ہے الشفا، کیونکہ اس سورت کو پڑھنے سے اور بار بار پڑھنے سے اور خاص طریقے سے پڑھنے سے، جس کا انشاءاللہ تعالی آخر میں ذکر ہو جائے گا، ایسی بیماریوں سے بھی شفا ملتی ہے جو کہ لا علاج ہیں. تو اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں. اس سورت کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو بیان کیا گیا ہے اور لفظ اللہ سے اللہ کی مشہورہ صفت خالقیت مراد ہے. اور خالق ہونے کی وجہ سے ہر حمد و ثنا کا مستحق اللہ تعالیٰ ہیں. تو جو تعریفیں اب تک ہو چکی یا آئندہ ہوں گی، ان سب کا حقیقی مستحق بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں. کیونکہ مخلوق میں سے جس چیز کی بھی تعریف کی جائے وہ در حقیقت خدا ہی کی تعریف ہے.
اس لیے کہ مخلوق کی تمام خوبیاں پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ ہی ہیں، تو جس چیز کی بھی تعریف ہوگی وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہوگی۔ رب العالمین، عالم کو جمع لایا گیا، یعنی عالمین کہا گیا، عالم نہیں کہا گیا، اس وجہ سے کہ اس دنیا میں بہت سے عالم ہیں، جیسے عالم الانسان، عالم نباتات، عالم جن، عالم حیوانات، عالم جمادات، تو بہت سارے عالم ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پر عالمین لایا گیا اور پیچھے رب لایا گیا جس کا معنی ربوبیت کا ہے۔ تو پوری آیت کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام عالموں کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس سے اگلی آیت الرحمن الرحیم، کہ جو نہایت مہربان، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں کا مطلب ہے خوب رحم کرنے والا، البتہ ان دونوں میں ایک فرق ہے کہ الرحمن میں رحمت کا معنی بنسبت الرحیم کے زیادہ ہے، الرحمن میں رحمت کا معنی بنسبت الرحیم کے زیادہ ہے، اور وہ کس طرح زیادہ ہے اس کو آپ اس طرح سمجھیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام لوگوں پر ہے، چاہے وہ مسلمان ہوں، کافر ہوں، سکھ ہوں، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سب پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہے ہیں، سب کی مشکلوں کو دور کر رہے ہیں، اور سب پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت نچھاور کی ہوئی ہے۔ لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہوگا۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف انہی لوگوں پر ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو دنیا میں مانتے تھے، جو مسلمان تھے، جو اللہ کا کلمہ پڑھنے والے تھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو آخر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کافروں پر یا ان لوگوں پر نہیں ہوگی جنہوں نے دین اسلام سے ہٹ کر کوئی اور مذہب اختیار کیا۔ تو الرحیم آخرت کے اعتبار سے اور الرحمن دنیا کے اعتبار سے، تو دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے، سب لوگوں پر ہے، تو ہم اس طرح کہیں گے یا رحمان الدنیا، تو رحمان کو ہم دنیا کے ساتھ خاص کریں گے کیونکہ دنیا میں اللہ کی رحمت عام ہے اور رحمان میں بھی رحمت کا معنی زیادہ پایا جاتا ہے، اور آخرت میں اللہ کی رحمت صرف مسلمانوں پر ہے، اور رحیم میں بھی رحمت بنسبت رحمان کے کم ہے، تو رحیم کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو گیا اور رحمان کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو گیا۔ البتہ دونوں ہی مبالغے کی صیغے ہیں اور دونوں میں ہی رحمت کا خوب معنی پایا جاتا ہے، لیکن بنسبت ایک دوسرے کے ان میں تھوڑا سا فرق ہے کہ رحمان میں رحمت کا معنی زیادہ ہے اور الرحیم میں رحمت کا معنی تھوڑا کم ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے مالک یوم الدین، کہ جو روز جزا کا مالک ہے، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو رحمان الرحیم ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالی ہر گھڑی تمام کائنات کے مالک ہیں تو سورۃ الفاتحہ میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کیوں فرمایا کہ جو روز جزا کا مالک ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خاص طور پر ذکر اس لیے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو بہت سی مجازی ملکیتیں بھی نظر آئیں گی، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا اور آخرت برپا ہوگی تو اس وقت یہ ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائیں گی اور کوئی شخص کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا، کسی کے پاس کوئی ملکیت نہیں ہوگی، نہ روپیہ ہوگا، نہ زمین و جائیداد ہوگی، نہ مکان و دکان ہوں گے، اور نہ ہی تجارت یا تجارتی سامان ہوگا۔ تو جو ظاہری ملکیتیں اس دنیا میں نظر آ رہی ہیں وہ سب فنا ہو جائیں گی، اور اس وقت سوائے اللہ تبارک و تعالی کے کوئی بھی کسی چیز کا مالک نہیں رہے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی ملکیت ہے، آج کس کی بادشاہی ہے؟ تو جواب میں کہا جائے گا اللہ ہی کی طرف سے، کیونکہ جواب دینے والا تو کوئی نہ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس وقت تو ایک اللہ ہی کی بادشاہی ہے جو سب پر غالب ہے۔ تو قیامت کے دن صرف اللہ ہی کی ملکیت باقی ہوگی اور باقی تمام ملکیتیں زائل ہو جائیں گی، تو اس وجہ سے فرما دیا گیا مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اگلی آیت
ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس آیت میں دو باتیں ذکر کی گئی ہیں، ایک عبادت اور دوسری مدد۔ عبادت اور مدد یہ دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص ہیں۔ پہلی چیز عبادت، تو عبادت کے معنی ہے انتہائی تدلل کے ساتھ کسی کی انتہائی تعظیم بجا لانا، اور ظاہر ہے کہ ایسی تعظیم اسی کی جا سکتی ہے جس سے بڑھ کر کوئی دوسرا محسن نہ ہو، چونکہ اللہ کے بندے پر اس قدر احسانات ہیں کہ اس کے مقابلے میں کسی اور کے احسانات نہیں، اس لیے عبادت کا صرف وہی مستحق ہے۔ تو یہ بات ہو گئی عبادت کی۔ اب جس طرح عبادت کا صرف وہی مستحق ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں، تو اسی طرح کسی دوسرے سے مدد طلب کرنا بھی ناجائز ہے، کیونکہ مدد اسی سے طلب کی جاتی ہے جس کی قوت اور طاقت غالب ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی صاحب قوت و قدرت نہیں ہے، اس لیے کسی دوسرے سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی کسی کو مدد کی غرض سے پکارنا چاہیے۔ باقی رہا آپس میں ایک دوسرے کے کام کرنا اور مدد کرنا، تو یہ باہمی خدمات اور معاملات ہیں، ان کا اس مدد سے کوئی تعلق نہیں۔ اس آیت میں جس مدد کا ذکر کیا گیا ہے اس مدد کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہ کرنا، یعنی ایسے کام جن کو صرف اللہ ہی کر سکتا ہو تو ایسے کاموں کو بندوں سے پورا کروانا، ایسے کاموں کو بندوں کے آگے رکھنا کہ آپ ہماری مدد کریں، تو ایسی مدد لوگوں سے کروانا جائز نہیں۔ ایسی مدد اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے اور ایسی مدد ہمیں اللہ ہی سے مانگنی چاہیے۔ اس سے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا گیا اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کیجیے۔ سیدھے راستے کی ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کا مطلب سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھنا، راہ دکھلانا، سیدھی راہ کی توفیق دینا، ان تمام مطالب اور تمام معنی کی گنجائش ہے۔ اب سیدھی راہ سے کیا مراد ہے؟ تو سیدھی راہ سے مراد اسلام اور دین حق ہے۔ یہی وہ راہ ہے جس پر چلنے سے انسان مطلوب حقیقی تک پہنچ جاتا ہے، یہی وہ راہ ہے۔ اب مزید اس کی تفصیل اگلی آیت میں بتلا دی گئی کہ یہ کن لوگوں کی راہ ہے، کن لوگوں نے اس راہ کو اختیار کیا، تو اس سے اگلی آیت میں بتلایا گیا صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں ان لوگوں کی راہ دکھلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام کیا۔ اب منعم علیہم یعنی کن لوگوں پر انعام کیا گیا، تو ان لوگوں کا تذکرہ اللہ جل شانہ نے 5ویں پارے میں ذکر کر دیا۔ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 قسم کے لوگ ہیں، پہلے انبیاء، دوسرے صدیقین، تیسرے شہداء، چوتھے صالحین۔ تو ان لوگوں کی راہ پر ہمیں چلا۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی ہمیں سیدھے رستے پر چلا، اور سیدھا رستہ کن لوگوں کا؟ جن پر تو نے انعام کیا، اور انعام کن لوگوں پر کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اور آخری آیت میں یہ بتلا دیا گیا کہ ان لوگوں کے رستے پر ہی چلا، ان لوگوں کے رستے پر مت چلا جو کہ گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں ان لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے جن پر اے اللہ آپ کا غضب ہوا، اور نہ ان کا رستہ چاہیے جو گمراہ ہوئے جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ اس سے مراد اب جن پر اللہ کا غضب ہوا، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کسی غلط طریقہ کار میں مبتلا ہوئے، اور جنہوں نے جانتے بوجھتے دین اسلام کو قبول نہ کیا، یعنی ان کا دل گواہی دے رہا تھا کہ اسلام دین برحق ہے،
نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ سچا پیغام ہے، وہ واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ان کا دل گواہی دیتا تھا، لیکن انہوں نے اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے یا اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر اس بات کو نہیں مانا، تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر غضب نازل ہوا، جیسا کہ عام طور پر یہود کا حال تھا کہ دنیا کے ادنا اور بے وقت مفاد کی خاطر دین کو قربان کر دیتے، انبیاء کی توہین کرتے تھے اور جانتے بوجھتے ہوئے اسلام قبول کرنے سے گریزاں رہے۔ اور الضالین سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو ہٹ درم اس معنی میں تو نہیں تھے کہ وہ جانتے بوجھتے حق کو جھٹلاتے ہوں، وہ چاہتے تو تھے کہ حق تک پہنچیں، لیکن انہوں نے حق تک پہنچنے کا طریقہ غلط اختیار کیا اور اس کی وجہ سے وہ گمراہی میں پڑ گئے، جیسا کہ عام طور پر نصارہ کا معاملہ تھا کہ نبی کی تعظیم میں اتنے بڑھے کہ انہیں خدا بنا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں قسموں کی باتیں ذکر کر دیں، چاہے وہ لوگ ہوں جو جان بوجھ کر غلط راستے پر پڑے ہوں یا وہ لوگ ہوں جو بھٹک کر یا گمراہ ہو کر غلط راستے پر پڑ گئے ہوں۔ ان دونوں راستوں سے بچنے کے لیے مسلمان کو یہ دعا سکھلا دی کہ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اور نہ ان کا راستہ چاہیے جو بھٹکی ہوئی ہیں، بلکہ ہمیں ان کا راستہ چاہیے جن پر آپ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا۔ اس کے بعد آخر میں اس سورت کی فضیلت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورت فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے۔ یہاں تک حدیث مکمل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مکمل ہوا۔ اس کے بعد کچھ اہل علم حضرات اس کا ایک وظیفہ بتلاتے ہیں پڑھنے کا۔ تو اہل علم حضرات بیماریوں سے شفا یابی کے لیے سورت فاتحہ کا ایک خاص وظیفہ بتلاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اگر 41 بار سورت فاتحہ کو اس طرح پڑھا جائے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی میم اور الحمدللہ کے لام کو ملا کر پڑھا جائے، یعنی اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو نہ ختم ہونے والی بیماریاں بھی سورت فاتحہ کی برکت سے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب حضرات کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔